ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک گنجے سر والا کیلو غلان ایک جنگل کے قریب ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ ہر روز صبح کو جب کیلو غلان جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا تو اس گدھے کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ دوپہر تک وہ جتنی لکڑیاں کاٹ لیتا ان کو اپنے گدھے پر لادتا اور گاؤں کے بازار میں لے جا کر بیچ دیتا۔ اسے جو رقم ملتی اس سے وہ اپنی ماں اور اپنے لیے روٹی اور پنیر خرید لیتا اور اپنے گدھے کے لیے گھاس۔ ایک دوپہر کو جب وہ گدھے پر لکڑیاں لادے بازار کی طرف جا رہا تھا، اس نے کچھ شریر بچوں کو دیکھا جو ایک کتے کو پتھر مار رہے تھے۔ اس نے ان بچوں سے کہا، تم اس کتے کے پتھر کیوں مار رہے ہو؟ یہ تو بہت اچھا ہے اور بڑے کام کا ہے۔ اس بے زبان کو مت مارو۔ اس کو تم مجھے کیوں نہیں دے دیتے؟ پہلے تو بچے اس کی بات سن کر خوب ہنسے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیلو غلان اس حقیر کتے کے بدلے میں کیا چیز دے گا۔ پھر ان بچوں کے سردار نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اس گدھے پر لدی ہوئی سب لکڑیاں ہمیں دے دو تو ہم تمہیں یہ کتا دے دیں گے۔ کیلو غلان نے سخت محنت اور مشقت کے بعد وہ لکڑیاں کاٹی تھیں، مگر وہ اس غریب سے کتے کو پٹتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اور گدھے پر سے ساری لکڑیاں اتار دیں، کتے کو ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس کی ماں نے جب اسے ایک کتا ساتھ لے آتے دیکھا تو وہ کہنے لگی، بیٹے یہ کیا، ہم لوگوں کی دال روٹی ہی مشکل سے چلتی ہے اور تم ایک کتے کو اور لے آئے ہو۔ کیلو غلان نے اپنی ماں کو ساری بات سنائی کہ کس طرح بچے اس کتے کو پتھر مار رہے تھے۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کی رحم دلی سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر رات کے کھانے کے لیے شوربہ تیار کرنے لگی۔ کچھ ماہ بعد جب کیلو غلان لکڑیاں لے کر بازار جا رہا تھا، اسے بچوں کی وہی ٹولی پھر نظر آئی۔ اس مرتبہ وہ بلی کے چھوٹے بچے کو پتھر مار رہے تھے۔ کیلو غلان کا دل تڑپ اٹھا، اس نے کہا، بچوں تم اس کو پتھر کیوں مار رہے ہو؟ تم اسے مجھے دے دو۔ بچوں کو یاد آ گیا کہ اس سے پہلے بھی وہ کیلو غلان کے ساتھ ایک عمدہ سودا کر چکے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ آج پھر اچھا موقع ہاتھ لگا ہے۔ ان میں سے ایک بولا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں بلی کا یہ بچہ چاہیے تو اپنے گدھے پر لدی ہوئی ساری لکڑیاں ہمیں دے دو۔ ایک لمحے کو کیلو غلان کو اپنی مشقت یاد آ گئی جو اس نے لکڑیاں کاٹنے میں کی تھی، مگر پھر اس خیال کو جھٹک کر اس نے وہ سودا کر لیا۔ کیلو غلان خالی ہاتھ جب اس حالت میں گھر پہنچا کہ ایک بلی کا بچہ بھی ساتھ تھا تو اس کی ماں کو غصہ آیا، لیکن جب اپنے بیٹے کی زبانی ساری بات سنی تو خاموش ہو گئی۔ اس رات وہ سب بھوکے سوئے۔ کیلو غلان بہت خوش تھا۔ اس نے اس بلی کے بچے کے لیے ایک چھوٹا سا پنجرا بنایا۔ جیسے جیسے وہ اس کو کھلاتا پلاتا رہا، وہ بچہ پرورش پا کر ایک خوبصورت اور عمدہ بلی بن گیا۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک بار پھر کیلو غلان جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر واپس آ رہا تھا کہ اسے کچھ بچے نظر آئے جو ایک چھوٹے سے سانپ کو پتھر مار رہے تھے۔ کتنا خوبصورت سانپ ہے، کیلو غلان نے اسے دیکھ کر کہا۔ کتنا ستواں اور خوبصورت رنگوں کا ہے، اس کی چھوٹی سی لال زبان کتنی اچھی لگ رہی ہے، اس کو تم کیوں مار رہے ہو؟ بچے کیلو غلان کو دیکھ کر ہنسے اور ان میں سے ایک بولا، میرا خیال ہے تم اس سانپ کو بھی خریدنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، لکڑیاں ہماری اور سانپ تمہارا۔ کیلو غلان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ساری لکڑیاں اتار کر زمین پر رکھ دیں۔ پھر اس نے بڑی احتیاط سے سنپولیے کو اٹھایا اور گھر کی راہ لی۔ اس کی ماں نے آج اسے سانپ کا بچہ لاتے دیکھا تو بولی، بیٹے ہم اس سانپ کا کیا کریں گے؟ سانپ کا بچہ دیکھ کر کیلو غلان کی ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ بولی، پہلے کتا، پھر بلی اور اب یہ سنپولیا، اس کا ہم کیا کریں گے؟ فکر نہ کرو اماں، کیلو غلان نے کہا، اب کتا اور بلی پل کر مضبوط اور صحت مند ہو گئے ہیں، ہم ان دونوں کو چھوڑ دیں گے، جہاں جی چاہے چلے جائیں اور اپنی غذا خود تلاش کریں۔ ہم سے اس قدر ہل بھی گئے ہیں، اب ہمارے پاس صرف یہ سانپ کا بچہ رہے گا۔
ہمیں اس کو کھلانا ہوگا اور اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر کیلو غلان نے بلی اور کتے کے پنجرے کھول دیے اور وہ دونوں جانور وہاں سے نکل کر بھاگ گئے، ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف۔ کیلو غلان نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ شاید واپس آ جائیں، مگر نہ کتا واپس آیا اور نہ بلی۔ تم نے دیکھا میرے بیٹے، ہم نے کتنی محبت سے ان دونوں کو کھلایا پلایا تھا، ان کی دیکھ بھال کی تھی، مگر دونوں نہ شکرے کیسے نکل بھاگے۔ اب اس سنپولیے کی دیکھ بھال ہم کیوں اپنے سر لیں؟ یہ ان دونوں سے بھی زیادہ ہمارے لیے بیکار ثابت ہوگا۔ مگر کیلو غلان کو اس سنپولیے سے محبت ہو گئی تھی، اس نے اس کو پنجرے میں بند کیا اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ ایک دوپہر کو کیلو غلان جب اس سانپ کے بچے کو کھلا رہا تھا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ سنپولیے نے اس سے کچھ کہا تھا۔ سنپولیے کو بولتا دیکھ کر کیلو غلان حیران رہ گیا۔ سنپولیے نے اس سے کہا، میرے آقا مہربانی کر کے مجھے گھر لے چلیں۔ میرے ماں باپ جنگل میں ہیزل نٹ کی جھاڑیوں کی جڑوں کے نیچے ایک بل میں رہتے ہیں۔ یقین ہے کہ وہ میرے لیے بہت غمگین اور پریشان ہوں گے۔ سانپ کے بچے کو بولتے دیکھ کر حیرت کا جو جھٹکا کیلو غلان کو لگا، جب وہ اس سے سنبھل گیا تو اس نے جواب دیا، میں بڑی خوشی سے تمہیں تمہارے گھر لے چلوں گا، مگر تمہارے ماں باپ کچھ بھی ہیں تو وہ سانپ ہی، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے کاٹ لیں اور میں مر جاؤں۔ نہیں، وہ آپ کو نہیں کاٹیں گے۔ میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ آپ مجھے ایک پٹاری میں رکھ کر لے جائیں، جب آپ جھاڑیوں کے قریب پہنچیں تو میں اپنا سر پٹاری پر ماروں گا، آپ اس کا ڈھکن کھول دیجئے گا، میں اپنا سر اس میں سے نکال کر اپنے ماں باپ کو دیکھوں گا۔ جب وہ مجھے زندہ سلامت دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور آپ پر حملہ کرنے کی بجائے آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ مگر ایک بات دھیان سے سن لیں، جب وہ آپ کو انعام دینا چاہیں تو آپ میرے والد کی دم میں پڑا ہوا سونے کا چھلا مانگیے گا۔ کیلو غلان نے سنپولیے کو ایک پٹاری میں رکھا اور سیدھا ہیزل نٹ کی جھاڑیوں کی طرف گیا۔ جیسے ہی سنپولیے کے ماں باپ نے اسے دیکھا، انہوں نے اس پر حملہ کرنے کے لیے اپنے بل کھولنے شروع کر دیے۔ سنپولیے نے فوراً ہی اپنا سر پٹاری پر مارا۔ کیلو غلان نے اس کا ڈھکن کھول دیا۔ سنپولیے نے سر نکال کر اپنے ماں باپ کو سلام کیا۔ اپنے کھوئے ہوئے بچے کو یکایک سامنے دیکھ کر سنپولیے کے ماں باپ خوش ہو گئے اور انہوں نے کیلو غلان کو خوش آمدید کہا اور اسے جھاڑیوں کی جڑوں کے نیچے اپنے گھر لے گئے۔ کافی دیر تک بات چیت کے بعد سانپ کے باپ نے بڑے خلوص سے کہا، آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیے، میں آپ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ کیلو غلان نے بڑی عاجزی سے جواب دیا، میرے دوست، میری خواہش ہے کہ آپ تندرست رہیں۔ سانپ نے کہا، اپنی کوئی اور خواہش بیان کیجیے۔ اس بار بھی کیلو غلان کا جواب وہی تھا کہ میری خواہش ہے کہ آپ کی صحت اچھی رہے۔ تیسری مرتبہ سانپ نے کہا، دوست تمہارا بہت بہت شکریہ، مگر میری تندرستی صرف میرے لیے ہوگی، میں آپ کی کوئی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار کیلو غلان نے جواب دیا، اگر آپ مجھے کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اپنی دم میں پڑا ہوا سونے کا چھلا مجھے دے دیجیے۔ سانپ نے یہ سنتے ہی اپنی دم سے چھلا اتارا اور کیلو غلان کو دے دیا۔ کیلو غلان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس چھلے کو اپنی انگلی میں پہن لیا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک بیل گاڑی جا رہی تھی، اس کے پہیوں سے جو دھول اڑی تو وہ کیلو غلان کے چہرے پر پڑی۔ اس نے دھول جھاڑنے کو اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تو سونے کا چھلا اس کے کندھے سے ٹکرایا۔ اسی لمحے ایک شعلہ سا لپکا اور ایک آواز سنائی دی، حکم میرے آقا، جو خواہش ہو بتائیے۔ کیلو غلان پہلے تو حیران ہوا، پھر بولا، میں بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو لاؤ۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہی اس کے سامنے ایک تھال آ گیا جو ہر قسم کے مزیدار کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیلو غلان جلدی سے زمین پر بیٹھ گیا اور خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ چل پڑا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ اس شام کیلو غلان اپنی جھونپڑی میں بیٹھا اپنی ماں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ اچانک اس نے کہا، اماں میری شادی کر دو، اور ہاں، میں بادشاہ کی بڑی بیٹی سے شادی کروں گا۔ اماں بس میری شادی کے انتظامات کرو۔
اس کی ماں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، میرے بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ ہرگز ہرگز اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کرے گا۔ شاید ایسا ہو، مگر میرا خیال ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اماں تم کل جا کر اس سے بات تو کرو، کیلو گلان نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اور اگلے دن کیلو گلان کی ماں اپنے بیٹے کے لیے شہزادی کا رشتہ مانگنے بادشاہ کے محل پر پہنچی۔ دروازے پر بادشاہ کے دربانوں نے بڑھیا کا خوب مذاق اڑایا۔ انہوں نے اس کے عجیب و غریب لباس پر بھی جملے کسے اور اسے ڈانٹ پھٹکار کر بھگا دیا۔ غریب عورت مایوس واپس آ گئی۔ اسے کوئی حیرت نہیں تھی کیونکہ اسے یہی توقع تھی۔ اس نے کیلو گلان سے کہا، میں نہ کہتی تھی بیٹا کہ وہ مجھے اندر بھی نہیں گھسنے دیں گے۔ کئی روز گزر گئے مگر بادشاہ کی بیٹی سے شادی کا خیال کیلو گلان کے دماغ سے نہ نکل سکا۔ ایک دن بستر میں لیٹے ہوئے وہ خیال میں اپنے چھلے کو رگڑنے لگا۔ اچانک ایک بہت بڑا جن وہاں سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے پیر زمین پر تھے اور سر چھت کو چھو رہا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، حکم میرے آقا، جو خواہش ہو بتائیے۔ کیلو گلان نے جلدی سے کہا، مجھے اپنی ماں کے لیے ایسا خوبصورت اور قیمتی لباس چاہیے کہ اس جیسا بادشاہ کی دونوں بیٹیوں کے پاس بھی نہ ہو، اور یہ لباس کل تک آ جانا چاہیے۔ اگلی صبح ایک بہت ہی حسین اور قیمتی لباس موجود تھا۔ یہ اتنا خوبصورت تھا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لباس کے ساتھ اسی رنگ اسی ڈیزائن کے جوتے تھے۔ کیلو گلان کی ماں نے وہ لباس پہنا اور سیدھی بادشاہ کے محل پہنچی۔ اس بار اس کا شاندار استقبال ہوا اور اسے احترام کے ساتھ اندر لے جایا گیا۔ اس نے بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنے بیٹے کیلو گلان کی شادی اس کی بڑی شہزادی سے کرنے کی گزارش کی۔ کیلو گلان؟ بادشاہ نے حیرت سے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی بڑی بیٹی کی شادی تمہارے گنجے سر والے بیٹے کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ اسے کل صبح تک ایک ایسا بہت حسین اور عمدہ محل بنوانا ہوگا جو میرے محل جیسا ہو۔ میری بیٹی عمدہ، آرام دہ اور شاندار زندگی گزارنے کی عادی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ زیر لب مسکرایا۔ بوڑھی عورت چلی گئی تو بادشاہ نے کہا، بیوقوف، کیا احمقانہ رشتہ لائی ہے۔ کیلو گلان کی ماں افسردہ واپس آئی اور اپنے بیٹے کو بادشاہ کی شرط کے نتیجے کے بارے میں بتایا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اماں، کیلو گلان نے کہا۔ اس نے رات کو چھلے کو پھر رگڑا۔ ایک بار پھر جن اس کے سامنے تھا۔ اس نے کہا، حکم میرے آقا، جو خواہش ہو بتائیے۔ میری خواہش ہے کہ ایک ایسا خوبصورت اور شاندار محل تعمیر کیا جائے جو بادشاہ کے محل سے زیادہ بڑا اور خوبصورت ہو۔ یہ محل کل صبح تک تعمیر ہو جانا چاہیے۔ کیلو گلان نے حکم جاری کیا۔ بچوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ایسا ہوا ہوگا؟ بھائی، اگلے دن ایک بہت شاندار محل تیار کھڑا تھا جو بادشاہ کے محل سے بہت بڑا اور شاندار تھا۔ یہ محل سورج کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ آخر کار بادشاہ کو اپنی بڑی بیٹی کی شادی کیلو گلان سے کرنی پڑی۔ شادی کی تقریب ختم ہونے کے بعد کیلو گلان اور اس کی بیوی اپنے شاندار محل میں جا کر رہنے لگے۔ اب سنیے، کیلو گلان اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا مگر وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مگر قسمت نے اسے کیلو گلان سے وابستہ کر دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ محل تو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، البتہ شوہر سے چھٹکارا پا لیا جائے۔ ایک رات وہ بہانہ کر کے سو گئی مگر جاگ رہی تھی۔ اس نے بند آنکھوں کی جھریوں میں سے دیکھا کہ کیلو گلان نے چھلے کو زمین پر رگڑ کر جن کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ میری بیوی کے لیے ایک بہت عمدہ اور خوبصورت سواری تیار کی جائے۔ اوہ، تو یہ راز ہے۔ اس نے اس جن کی مدد سے یہ محل تعمیر کروایا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو وہ یہ چھلا حاصل کر کے رہے گی۔ چند دن بعد کیلو گلان ایک سفر پر روانہ ہو رہا تھا تو اس کی بیوی نے اپنے آپ کو بڑا اداس رنجیدہ ظاہر کیا اور پھر مسکرا کر بولی، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے تو کم از کم اپنی کوئی ایسی چھوٹی سی نشانی تو دے جائیے جس کو دیکھ کر مجھے چین آتا رہے۔ کوئی چھوٹی سی اور سادہ سی چیز جیسے آپ کی انگلی میں یہ سادہ سا چھلا ہے، بس یہی دے دیجئے۔ نہیں نہیں، کیلو گلان نے کہا،
اس سادہ سے چھلے سے تمہیں کیا سکون ملے گا؟ مگر وہ اداکاری کرتی رہی۔ اس نے اپنا منہ پھلا لیا اور یہ کہہ دیا کہ کیا اسے اس سے اتنی محبت بھی نہیں کہ اپنا سادہ سا چھلا بطور نشانی اسے دے دے۔ آخر کار کیلو غلان مجبور ہو گیا۔ اس نے وہ چھلا اتارا اور اپنی بیوی کی شادی کی انگوٹھی کے برابر والی انگلی میں پہنا دیا۔ اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے اسے اللہ حافظ کہا اور وہ چلا گیا۔ وہ خوش اور مطمئن تھا کہ اس کی بیوی اس سے ناراض نہیں ہوئی۔ جب کیلو غلان نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو شہزادی نے چھلے کو رگڑا۔ جن فوراً حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا، حکم میرے آقا، جو خواہش ہو بتائیے۔ تو وہ بولی، میرے محبوب کو فوراً میرے پاس حاضر کرو۔ وہ فلاں گاؤں میں کنویں کے قریب ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، اور میرے شوہر کیلو غلان کو 7 پہاڑوں پار ایک تنہا اور سنسان جگہ پر پہنچا دو۔ اگلے لمحے اس کا محبوب وہاں موجود تھا۔ کیلو غلان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے آپ کو بہت دور ایک ریگستان میں پایا، حالانکہ وہ تو کہیں اور جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیوی شہزادی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور چالاکی سے چھلا اس سے لے کر یہ سب کیا ہے۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو چھلا کیوں دیا۔ بہرحال اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ چھلا کس طرح حاصل کیا جائے۔ پھر اس نے سوچا کہ پہلے اپنا سفر تو شروع کروں۔ وہ چلتا رہا 6 مہینے تک وہ پہاڑوں، دریاؤں، غاروں پر سفر کرتا رہا۔ اس نے راستے میں سے سنبل کے ڈھیروں پھول جمع کیے اور آخر کار وہ واپس اپنے گاؤں پہنچا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا محل وہاں موجود نہیں تھا جہاں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ تو وہ کہاں گیا؟ اس نے سوچا۔ دراصل شہزادی کے حکم سے اس کے محل کو تو جن نے 2 سمندر میں واقع ایک جزیرے پر پہنچا دیا تھا تاکہ کیلو غلان اسے کبھی تلاش نہ کر سکے۔ وہاں اس نے اپنے محبوب کے ساتھ شادی کر لی تھی اور چین کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ کیلو غلان غمزدہ واپس اپنی پرانی جھونپڑی میں پہنچا۔ اس نے اپنی ماں کو ساری کہانی سنائی۔ اسی دوران یوں لگا جیسے کوئی دروازے پر کھرونچے مار رہا ہے۔ کیلو غلان نے دروازہ کھولا تو وہ حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کے دونوں پرانے دوست کتا اور بلی باہر موجود تھے۔ کیلو غلان نے انہیں پیار سے چمٹا لیا۔ ان دونوں نے اس کا حال پوچھا تو اس نے ساری کہانی انہیں سنا دی کہ کس طرح اس کی بیوی نے دھوکے سے اس سے چھلا حاصل کیا اور پھر اسے ایک دور دراز ریگستان میں پہنچوا کر اس کا محل غائب کر دیا۔ بلی نے ساری بات سن کر کہا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے محل کو ساحل سے تھوڑے فاصلے پر ایک جزیرے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اگر مجھے کوئی وہاں تک تیرا کر پہنچا دے تو چھلا چرانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کتے نے جلدی سے کہا، میں پانی میں تیر سکتا ہوں۔ بلی، آؤ میرے ساتھ، میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ اور کسی طرح وہ چھلا واپس لے کر آؤ۔ جب وہ دونوں بلی اور کتا جزیرے پر پہنچے تو بلی نے کتے کو اشارہ کیا کہ ایک کونے میں چھپ کر لیٹ جائے اور آواز نہ نکالے۔ پھر بلی دبے قدموں شہزادی کے کمرے کی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئی۔ اب وہ شہزادی کے کمرے کے اندر تھی۔ اندر سے شہزادی اور اس کے نئے شوہر کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ بلی سیدھی اندر پہنچی مگر اسے وہ چھلا کہیں نظر نہ آیا۔ یکایک لڑکی نے سوتے میں کروٹ بدلی۔ اس وقت اس کے دانت میں کٹ کی سی آواز آئی۔ بلی سمجھ گئی کہ شہزادی نے چھلے کو اپنے منہ میں چھپا رکھا ہے۔ بلی آہستہ سے آگے بڑھی، شہزادی کے تکیے پر چڑھی اور اپنی دم سے اس کی ناک میں گدگدی کر دی۔ شہزادی نے منہ کھول کر زور سے سانس لیا تو چھلا باہر گر پڑا۔ بلی نے جھپٹ کر اسے اپنے پنجے میں دبا لیا اور پھر منہ میں رکھ کر واپس چل دی۔ اب ان دونوں کو واپس کیلو غلان کے پاس جانا تھا جو ساحل پر بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی بلی اور کتا سمندر میں ہی تھے کہ کتے کے دل میں خیال آیا کہ بلی اس چھلے کو لے جا رہی ہے، اس کا نام ہوگا۔ یہ سوچ کر اسے بلی سے حسد ہونے لگا۔ اس نے کہا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ چھلا دے دو، آخر کو میری ہی وجہ سے تم اپنے آقا کے پاس لے جا رہی ہو، مجھے بھی اسے لے جانے کا موقع ملنا چاہیے۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو، بلی نے دانت پیس کر کہا، تم مجھے تیرا کر لے جا رہے ہو، یہی کافی ہے،
اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ چھلا میں نے چرایا ہے، تم نے نہیں۔ اس کو لے جانے کا پہلا حق میرا ہی ہے۔ جب ہم کنارے پر پہنچیں گے تو تم اسے آقا کو لے جا کر دے دینا۔ کتا تیرتا رہا، مگر جب وہ کنارے کے قریب پہنچا تو اس کو پھر بلی سے جلن ہونے لگی۔ اس نے کہا، اگر تم نے مجھے وہ چھلا نہ دیا تو میں تمہیں پانی میں پھینک دوں گا اور تم چھلے کے ساتھ تیرتی ہوئی خود ہی کنارے تک پہنچ جانا۔ بلی کو خطرہ محسوس ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر وہ چھلا کتے کے منہ میں رکھنا چاہا، مگر وہ اس کے منہ سے پھسل کر پانی میں گر گیا اور سمندر میں غائب ہو گیا۔ دیکھا تم نے کیا کیا؟ بلی نے افسوس سے کہا۔ اب تو وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بہت اس چھلے کو تلاش کیا مگر اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ بہت سے مچھیرے اپنے جال کنارے پر گھسیٹ رہے ہیں۔ وہ جال مچھلیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی مچھلی نے اس چھلے کو نگل لیا ہو۔ چلو چل کر مچھیروں سے کچھ مچھلیاں مانگ لیں، بلی نے کہا تو کتا آگے بڑھا اور مچھیرے سے بولا، جناب مہربانی کر کے ہمیں 1-2 مچھلیاں دے دیجیے۔ ہاں جناب، ہم دونوں بہت بھوکے ہیں، بلی نے بھی کہا۔ مچھیرے ایک بلی اور کتے کو انسانوں کی طرح بولتے دیکھ کر اس قدر حیران ہوئے کہ انہوں نے جلدی سے کچھ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ان کی طرف اچھالیں اور پھر اپنی مچھلیوں کو باندھنے اور انہیں بازار پہنچانے کے انتظام میں لگ گئے۔ بلی اور کتا دونوں تیزی سے مصروف ہو گئے۔ وہ مچھلیوں کے ڈھیر پر چڑھ گئے اور ہر مچھلی کا پیٹ چیر کر دیکھتے رہے۔ وہ اس چھلے کو ڈھونڈ رہے تھے جو ان کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ آخر کار انہیں کامیابی ہوئی اور ایک مچھلی کے پیٹ میں انہیں گم شدہ چھلا مل گیا۔ بلی نے جلدی سے اسے اپنے منہ میں رکھا اور دونوں ساتھی بھاگتے ہوئے واپس کیلو گلان کے پاس پہنچے۔ وہاں جا کر بلی نے منہ کھول کر چھلا اپنے آقا کے قدموں میں ڈال دیا۔ کیلو گلان نے چھلا اٹھا کر رگڑا، جن فوراً ہی حاضر ہو گیا۔ کیلو گلان نے اسے حکم دیا کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو فوراً بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا جائے۔ پلک جھپکتے میں وہ تینوں محل کے دیوانے عام میں موجود تھے۔ تمام درباری اور خود بادشاہ کیلو گلان، بلی، کتے کے اچانک وہاں نمودار ہو جانے پر حیران تھے۔ کیا ہوا؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ اس نے بادشاہ کو اس کی بڑی بیٹی کی دھوکے بازی کے بارے میں بتایا اور کہا، حضور مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ سے آپ کی بڑی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا اور مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ میں ایسی لڑکی کا باپ ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا، اس نے تمہارے ساتھ جو بے وفائی کی ہے اور میری عزت خاک میں ملائی ہے، تم اس کو کیا سزا دینا چاہتے ہو؟ اس کو اور اس کے محبوب کو موت کی سزا دے دی جائے؟ بادشاہ کیلو گلان کی غیر معمولی طاقت سے خوف زدہ تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ ابھی کیلو گلان اس مسئلے پر سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر بادشاہ کے برابر بیٹھی ہوئی اس کی چھوٹی بیٹی پر پڑی۔ وہ 14ویں کے چاند کی طرح حسین تھی۔ کیلو گلان اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کہا، حضور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ اگر آپ کی چھوٹی بیٹی کی شادی کہیں طے نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کی شادی مجھ سے کر دیں۔ اپنی بڑی بیٹی کو وہیں رہنے دیں جہاں وہ اب ہے۔ اس کے لیے یہی سزا کافی ہوگی، پھر ہم سب مطمئن ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پھیلنے والے خوشی کے آثار بتا رہے تھے کہ یہ اس مسئلے کا بہت عمدہ حل ہے۔ چنانچہ فوراً ہی یہ شادی طے کر دی گئی۔ شادی کا یہ جشن 40 دن اور 40 رات تک جاری رہا۔ شادی کے بعد کیلو گلان نئی بیوی کے ساتھ اپنے نئے محل میں منتقل ہو گیا۔ یہ محل اس محل سے زیادہ بڑا، شاندار اور خوبصورت تھا جو اس نے پہلے جن کو حکم دے کر بنوایا تھا۔ بادشاہ کی یہ چھوٹی بیٹی شروع ہی سے کیلو گلان کو پسند کرتی تھی، اس لیے ان دونوں نے پرسکون زندگی گزاری۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔